اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس فرش عزا کے تقدس کے واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس فرش عزا پر تشریف آوریے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک مرتبہ شادی روح رہبر علیہ السلام باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی، باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انی تعلم ما لا تعلمون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں حمد و ثنا اس خداوند عالم کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ خداوند عالم کے جو رازق بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ خداوند عالم کے جو ستار العیوب بھی ہے تو غفار الذنوب بھی ہے، وہ خداوند عالم کے جب بندے اسے پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سن لیتا ہے، وہ خداوند عالم کہ جب توبہ کرنے والے اس کے آگے توبہ کرتے ہیں تو وہ ان کی توبہ کو سن لیتا ہے۔ بعد از حمد و ثنا میں شکر گزار ہوں اس خداوند عالم کی کہ جس نے ہمیں اس دروازے سے متمسک کیا کہ وہ دروازہ اس دروازے کی محبت ہمارے دل میں رکھی جن سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ میں نے زمین کو، آسمان کو، دریاؤں کو روانی نہ دیتا، دریاؤں پہ چلتی ہوئی کشتیوں کو روانی نہ دیتا، اس سورج کی روشنی کو روانی نہ دیتا، اس چاند کو چمک نہ دیتا، اگر دی ہے تو صدقے اور محبت محمد والے محمد کے۔ خداوند عالم کا
شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ عزیزان محترم، آپ سب کو اس فرش عزا کے تقدس کا پتہ ہے کہ یہ فرش عزا کتنی مقدس جگہ ہے، لیکن میں ایک اور پہلو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ فرش عزا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، فرش عزا، فرش عزا، فرش حسین، فرش حسین، لیکن یہ فرش عزا ہے کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرش عزا آخر کہاں کسے جاتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جب انسان دنیا کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو اپنے دل سے نکال دے، پریشانیوں کو اپنے دل سے نکال دے اور اس وقت جو سکون محسوس کرے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ جب انسان فرش عزا پہ آتا ہے تو اس کو دنیاوی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، دنیاوی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس یہ واحد جگہ ہے جہاں پر انسان دل سے سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں دو چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ انسان وہ دو چیزیں بہت ہی مشکل سے کسی کو دیتا ہے۔ پہلے تو میں کیوں نہ ہوں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک انسان کی دولت اور دوسرا انسان کا وقت۔ وقت اور دولت یہ دونوں اس دور میں ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی کسی کو بے وجہ نہیں دیتا، اور اگر یہ میں وقت اور دولت کسی کے اوپر خرچ کروں گی، کسی کو دوں گی، تو یقیناً میرا اس میں فائدہ ہوگا۔ بغیر فائدے کے میں یہ دونوں چیزیں کسی کو نہیں دوں گی، کیونکہ دور ایسا آ چکا ہے، اتنا افراتفری کا دور ہے کہ جب انسان وقت بھی کسی کو دیتا ہے تو اس میں مفاد ہوتا ہے، اور دولت بھی کسی کو دیتے ہیں تو اس میں مفاد ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم در حسین پہ آتے ہیں تو ہمارا وقت بھی حسین کا، ہماری دولت بھی حسین کی، ہمارا وقت بھی حسین کا، ہماری دولت بھی حسین کی۔ بس اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ سارا دن مجلسوں میں ہوتے ہو، سارا دن مجلسیں سنتے ہو، مجلس پڑھنے والے نہیں تھکتے، مجلس سننے والے نہیں تھکتے، حسین کے اوپر دولت خرچ کرتے ہو، کبھی حسین کے نام پہ سبیلے بانٹتے ہو، کبھی حسین کے نام پہ نیاز بانٹتے ہو۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے اپنا وقت اور دولت حسین کو دے دیا ہے، حسین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ حسین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ تم جو اپنا وقت بھی حسین کو دے رہے ہو، دولت بھی حسین کو دی جا رہی ہے، تو حسین نے تمہیں کیا دیا ہے؟ میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حسین نے ہمیں تمام چیزیں عطا کر دی ہے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نماز میں تو داخل ہو سکتا ہے لیکن فرش عزا پر نہیں۔ جب ہم فرش عزا پر آتے ہیں تو حسین کے دائرے میں آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر یہ چھت نہیں ہوتی بلکہ پرچم عباس کا سایہ ہوتا ہے، اور شیطان ان سے کہیں دور ہے، شیطان ان سے کہیں دور ہے۔ اب یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، یہ ایسی جگہ ہے، کون سی؟ فرش عزا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ خداوند عالم نے ایک نماز جماعت کی صف میں سب کو ایک رکھا ہے، اور دوسرا فرش عزا پر، دوسرا فرش عزا پر۔ اگر نماز کی صف میں دیکھا جائے تو کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، کوئی اہل علم نہیں ہوتا، کوئی بچہ بزرگ نہیں ہوتا، سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ فرش عزا کہ جس پر امام حسین نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ سنی ہو میرے دروازے پر نہیں آؤ، عیسائی ہو میرے دروازے پر نہیں آؤ، دیوبندی ہو میرے دروازے پر نہیں آؤ، مسلمان ہو میرے دروازے پر نہیں آؤ، بلکہ آج بھی مولا حسین
منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی میرے دروازے پر آئے. آج بھی حسین حر سے حر علیہ السلام بناتا ہے. برعظمت امام حسین علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. آج بھی حر بنتے ہیں. آج کی تاریخ میں حر ہمارے سامنے ہے. حر تو نہیں کہوں گی، یہ وہی کربلائی کردار ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. آقا رہبر کہ دشمن کے آگے نہ جھکے، سر کو دے دیا، گھر کو لٹا دیا، لیکن دشمن کے آگے نہ جھکے، حق پر رہے. اب یہ فرش عزا، میں نے کہا یہاں پر سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. کسی بھی قسم کی مولا حسین نے شرط نہیں رکھی کہ امیر ہیں تو آگے آگے بیٹھ جائیں، غریب ہیں تو پیچھے جا کے بیٹھ جائیں، بچے ہیں تو آگے آگے بیٹھ جائیں، بزرگ ہیں تو پیچھے چلے جائیں. اہل علم کا الگ مجمع ہو، اہل علم جو نہیں ہے ان کا الگ مجمع ہو. یہاں پر نہ دولت والے کو اپنی دولت پہ فخر ہوتا ہے اور نہ غریب کو شرمندگی ہوتی ہے اپنی غربت پر. کیوں کہ یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسی فرش عزا ہے. نعرہ حیدری یا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. مولا حسین علیہ السلام آج بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم. میں نے کہا کہ یہاں پر کوئی شرط نہیں ہوتی، نہ دولت والے کو اپنے دولت پہ فخر ہوتا ہے، نہ غربت رکھنے والے کو اپنی غربت پہ شرمندگی ہوتی ہے، بلکہ جب تم دروازے سے باہر ہو، مولا فرماتے ہیں تمہارے پاس کون سا بھی عہدہ ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم پروفیسر ہو، تم ٹیچر ہو، دنیاوی کوئی بھی عہدہ تمہارے پاس ہے، وہ دروازے کے باہر ہے، وہ دروازے کے باہر ہے. اور جب تم دروازے کے اندر آ جاتے ہو، فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہو، تمہیں وہی عہدہ ملتا ہے جو حسین دیتے ہیں. اور حسین فرماتے ہیں کہ جو میرے فرش عزا پر بیٹھتا ہے وہ ایک ہی عہدہ لیتا ہے. وہ کون سا؟ عزادار ابن حسین. سبحان اللہ. عزادار حسین ابن علی ہے. کیوں کہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر عہدے بتائے نہیں جاتے، اور یہ وہی دروازہ ہے کہ جہاں پر سید الملائکہ جبرائیل آ کر یہ نہیں کہے کہ میں جبرائیل ہوں، جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ انا فیاض الحسین کا درجی ہوں، اور اندر سے آواز آ جائے، فضا کہے کہ اے جبرائیل میں جانتی ہوں تو جبرائیل ہے، کیوں بتا رہا ہے میں خیاط الحسنین ہوں؟ تو جبرائیل کی آواز آئے گی، اے فضا تجھے پتا نہیں کہ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں پر عہدے بتائے نہیں جاتے، جو یہ دے دے وہ بیان کیا جاتا ہے. یہ وہ دروازہ کہ جس پر خداوند عالم نے ہمیں آج اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے کردار کو بیان کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے ایک حدیث بیان کروں گی کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو کربلائی قصہ ہے، جو کربلائی کردار ہے، وہ دراصل قرآنی مزاج رکھتا ہے. وہ دراصل قرآنی مزاج رکھتا ہے. مثال دے دوں کہ قرآن کی آیات، قرآن کی سورہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں وہ اپنی وہی تازگی لے کے آتی ہیں. جس دور میں بھی قرآن کی آیت کو، جس دور میں بھی قرآن کی سورہ کو پڑھا جائے وہ اپنی اسی تازگی کے ساتھ ہمارے سامنے
पेश होती हैं। और करबलाई किस्सा वही किस्सा है कि जिसको हर साल तकरार करते आ रहे हैं, लेकिन हर साल पिछले साल की तरह अपनी और ताजगी लेकर हमारे सामने आता है। आज मैं उस करबलाई किरदार में से, जो कि उलमा कहते हैं कि करबलाई किरदार असल में कुरानी किरदार है, आज हम ये ढूंढेंगे कि करबलाई कौन सा किरदार है जो कुरान में मौजूद है। आज मैं आपके सामने उस सैयद के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ कि जो सजदों की जीनत भी है, इबादतों का खुदा भी है, वली खुदा भी है, वक्त का इमाम भी है, अली का सानी भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप सबको पता है इमाम की सबसे ज़्यादा खुसूसियात कौन सी हैं? हम अक्सर इमाम को इबादतों में याद करते हैं, और क्यों ना करें। मौला की इबादत इतने उरूज पर थी कि मौला को हमेशा तारीख में इबादतों में ही याद किया जाता है। मैंने कहा मौला इबादत गुजार भी थे, सैयद साजिदीन भी थे, ज़ैनुल आबिदीन भी थे, इमाम भी हैं, वली खुदा के बेटे भी हैं, खुद वली खुदा भी हैं, खुद हुज्जत खुदा भी हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो इमाम को ओहदा मिला है, तो इन सब के साथ इमाम अज़ादारे हुसैन इब्न अली भी हैं। करबला के बाद किसने इस वाक़े को जिंदा रखा? किसने गिरिया किया है वली खुदा पर? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के इबादत के बारे में बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। मौला फरमाते हैं कि जब महशर का मैदान होगा, महशर का मैदान होगा, मनादी निदा देगा, क्या कहेगा? ऐन ज़ैनुल आबिदीन, ऐन सैयद साजिदीन। मौला फरमाते हैं अंबिया की सफ़ें लगी होंगी, औलिया की सफ़ें लगी होंगी, रसूलों की सफ़ें लगी होंगी, नबियों की सफ़ें लगी होंगी। अगर उन सफ़ों में बुलंद होंगे तो सैयदे सज्जाद होंगे। मौला का यह मकाम है इबादत में। तभी शायर ने अपने शेर में कहा है कि घर घर में कभी मुसल्ले आबाद न होते, दुनिया में अगर सैयदे सज्जाद न होते। कि ये बका जो हमारे पास इबादतें मौजूद हैं, खुदा के आगे खुशू और रुकू में रहते हैं, ये बदौलत सैयदे सज्जाद की है। इमाम इबादत में भी सबसे आगे थे, और उसके बाद इमाम ने करबला के बाद इस कदर गिरिया किया है, गिरिये में ही रहते थे हमेशा, लेकिन उसके साथ इमाम ने इमामत का हक भी अदा किया है। इमाम ने इमामत का हक भी अदा किया है। किस तरह से? फिर से वही बात दोहराऊंगी, अज़ादार बनकर। क्यों कि इमाम, रिवायतों में मिलता है कि हमेशा इमाम के पास एक अंगूठी होती थी जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा होता था। लेकिन करबला के बाद मौला ने वो अंगूठी उतार कर उस पर सैयद शुहदा का नाम लिख दिया। ये एक तबलीग का जरिया था, एक अंदाज था मौला का कि मौला ने वो अंगूठी पहनी। जब भी कोई देखता पूछता कि क्यों नाम रखा है, मौला उनको करबला का किस्सा बयान कर देते। ये तबलीग थी। मौला इस कदर रोए हैं, इस कदर रोए हैं कि शायर ने अपने शेर में बयान किया है। एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहum। शायर कहता है, सज्जाद की आंखें हैं या मरजां की दुकानें। मौला ने इस कदर गिरिया किया, आंखें हमेशा लाल होती थी, जिसको शायर बयान करता है कि सज्जाद की आंखें हैं या मरजां की दुकानें, सज्जाद की आवाज से है गुंग ज़बानें,
سجاد کی آواز سے ہے گونگ زبانے، اب سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، جب تک دنیا میں رہے گی یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا کہ سجدوں کو سجاد پہ بڑا ناز رہے گا۔ مولا سجاد علیہ السلام یا علی یا علی عظمت مولا سجاد علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ امام سید سجاد، میں نے کہا کہ دیکھیں کون سا کردار ہے قرآن میں کہ جو کربلا میں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے جو آپ کے سامنے سورہ بیان کی کہ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ ہے سورہ یوسف، وہ سورہ کہ جس کو احسن القصص کہا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت قصہ خداوند عالم نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی سورہ تمہارے لیے ایک خوبصورت قصہ ہے، اور واقعاً جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لطف آتا ہے اس قصے سے۔ لیکن ایک بات کہوں، ایک اہم بات آپ کے حوالے کرنے والی ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا کہ یہ احسن القصص جو ایک خوبصورت قصہ ہے، میں کہوں کہ اگر اس قصے میں سے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے کردار میں سے حضرت یعقوب کا کردار نکال دیا جائے تو، اگر حضرت یوسف کا کردار باقی رہے، حضرت یعقوب کا کردار ہٹا دیا جائے، تو میرے خیال سے وہ احسانیت اس قصے میں نہیں ہوگی۔ کیوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنے سال حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گریہ کیا کہ اپنی آنکھوں کی بینائی زائل کر دی۔ آپ سب کو یہ قصہ معلوم ہے، اس قدر گریہ کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی امام سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا اس قدر گریہ کیوں کرتے ہیں، تو مولا نے ہمیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال دی۔ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، حجت خدا بھی تھے، ولی خدا بھی تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بھی تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف میرے اوپر حق ولایت رکھتا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن پھر بھی اتنا گریہ کیا کہ اپنی آنکھوں کو ظاہر کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف صرف ایک تھا کہ جس کے اوپر حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا ہے، لیکن میرے 72 فخر یوسف سے جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ میں مصائب کی طرف نہیں آئی، لیکن ایک عزادار کا مقام بتانا چاہتی ہوں کہ نبی حضرت یعقوب ولی خدا بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیغام پہنچانے والے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے حجت بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزادارے ولی خدا بھی ہے۔ اور یہاں ہمیں وہی کردار سید ساجدین کی زندگی میں ملتا ہے کہ امام ولی خدا بھی ہیں، امام بھی ہیں، ولی خدا کے بیٹے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا اعزاز ہے میرا، وہ ہے کہ میں عزادار حسین ابن علی۔ اب کربلا کا کردار امام سید سجاد کے کردار میں ملتا ہے۔ ہم جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی تو مجلسوں میں ہم صبح شام میں تکرار کرتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مجلسیں شروع ہوتی ہیں، پہلے زیارت عاشورہ کی تلاوت ہوتی ہے، تو اکثر ہم اس میں خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ کون سی دعا؟ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اسألک ان یبلغنا المقام المحمود لکم عند اللہ، کہ خدایا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما جو کربلا والوں کو ملا ہے۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے جو ہم بار بار خدا سے طلب کر رہے ہیں؟ خدایا تجھے واسطہ، خدایا تجھے واسطہ، ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا۔ کون سا مقام؟ مقام محمود، وہ مقام جو اللہ کے نزدیک ہے۔ خدایا ہمیں بھی اس مقام تک پہنچا۔ وہ مقام ہے کون سا؟
مقام محمود کسے کہا جاتا ہے؟ جب ہم تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، قرآن کی دوسری آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو دوسری آیتوں میں ہمیں کبھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند عالم حکم کر رہے ہیں کہ اے میرے رسول، جب سب سو جائیں تو تم رات کو دیر سے اٹھ کر میری عبادت کرو۔ کیوں؟ جب سو جائے سب تم میرے لیے اٹھ کر عبادت کرو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے تمہیں مقام محمود تک پہنچائے۔ برائے خوشبودیے خاندان زہرا بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب پھر سے وہی بات کہ مقام محمود کسے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میری عبادت میں اضافہ کرو، کیونکہ خدا چاہتا ہے تمہیں مقام محمود تک پہنچائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مقام محمود کسے کہا جاتا ہے۔ جب روایتوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ابن عربی اپنی کتاب کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ مقام محمود اسے کہا جاتا ہے کہ جو ہر انداز سے نایاب نظر آئے۔ یا پھر مثال دوں، ایک ہیرے کی مثال۔ ہیرے کو ہم جس انداز سے دیکھیں گے ویسے ہی چمکے گا، وہی دکھے گا، نایاب ہی دکھے گا، چمکتا ہی دکھے گا۔ تو اب ابن عربی کہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، مقام محمود، کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو قیامت کے دن مقام محمود ملے گا، لیکن وہ سنیوں کا عالم دین کہتا ہے کہ مقام محمود رسول کو دنیا میں مل چکا ہے، ظاہر آخرت میں ہوگا۔ ہم اکثر یہی کہتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا صلہ ہمیں قیامت میں ملے گا، روزے قیامت میں ملے گا، لیکن یہ ابن عربی کہتا ہے کہ مقام دنیا میں ملتا ہے، ظاہر آخرت میں ہوتا ہے۔ کس وجہ سے ظاہر آخرت میں ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی ظرفیت اتنی چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ علی کی فضیلت کو برداشت نہ کر سکے، ہو سکتا ہے مولا عباس کے اس کٹے ہوئے بازوؤں کا مرتبہ نہ سمجھ سکے، ہو سکتا ہے جناب فاطمہ الزہرا کا مقام یہ دنیا والے نہ سمجھ سکے، بس خداوند عالم مقام دنیا میں دیتا ہے اور ظاہراً آخرت میں ہوتا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں بھی مقام محمود تک پہنچا۔ کون سا مقام؟ جو ہر انداز سے نایاب ہے۔ وہ مقام کربلا والوں کے پاس تھا، وہ مقام کربلا والوں کے پاس تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے جد علی مرتضیٰ کو ملے۔ ظاہری بات ہے، کوئی تو ایسی خاص بات ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو صحابی مجھے ملے وہ کسی کو نہ ملے۔ اگر میں کہوں کہ یا واقعاً یہ وہی صحابی ہیں کہ وہ جو مقام محمود تک ہے، اگر ہم ان کے کردار کو دیکھیں تو وفا مقام محمود، وفا مقام محمود، امام کی اطاعت مقام محمود، بھائی کی اطاعت مقام محمود، بیٹے کی اطاعت مقام محمود، خود امام حسین علیہ السلام کا کردار مقام محمود، اور میں کہوں گی کہ یہ زیارت عاشورہ خود بھی مقام محمود ہے، جس کو ہر انداز سے دیکھیں تو نایاب نظر آ جائے۔ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا جو کربلا والوں کا مقام ہے ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ان کے کردار تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، خدا سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی وہ مقام عطا فرما۔ اب بات آتی ہے کہ وہ مقام کس طرح سے ان کو ملا۔ مقام محمود کربلا والوں کو کس طرح سے ملا؟ کیا کیا کربلا والوں نے، کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے، کیا کیا امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں نے کہ اللہ نے انہیں مقام محمود تک پہنچا دیا۔ زیارت عاشورہ کے آگے والے جملے وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِسَمَائِهِ، کب مقام محمود ملا؟
کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو حسین پر فدا کر دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو حسین کو دے دیا، حسین نے ہاں کہا، انہوں نے ہاں کہا، امام حسین نے نہ کہا، انہوں نے نہ کہا، جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر انہوں نے فدا کر دیا، اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا کہ تم لوگوں کا میرے نزدیک کون سا مقام ہے؟ مقام محمود۔ یا علی یا علی، عظمت مولا حسین بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي کون تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو حسین پر فدا کر دیا۔ تاریخ کا سب کو پتا ہے کہ کچھ لوگ شب عاشور اپنے آپ کو حسین پر فدا کر رہے ہیں، کچھ لوگ صبح عاشور آ کر حر سے حر علیہ السلام بن رہے ہیں، اپنے آپ کو حسین پر فدا کر رہے ہیں، لیکن ایک شخصیت تاریخ میں ملتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں، کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر کسی نے امام کو مشورہ دیا ہے، حتیٰ کہ خود امام ولی خدا ہے، حجت خدا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی لوگ مشورہ دے رہے ہیں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخصیت کہ جس نے کبھی بھی امام حسین کو مشورہ نہیں دیا، میں نے کہا کچھ لوگ شب عاشور حسین پر فدا ہو گئے، کچھ روزے عاشور حسین پر فدا ہو گئے، لیکن ایک شخص جب مدینے سے نکلا، مولا عباس علمدار، کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ امام نے مشورہ دیا ہو کہ مولا اس طرح سے کریے گا تو بہتر تھا۔ امام مولا عباس علمدار نے مدینے سے لے کر اپنے آپ کو حسین پر فدا کر دیا۔ یہ وہ مقام محمود کہ جو خود اللہ نے رسول کو دیا، اس کے بعد علی مرتضیٰ کو ملا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملا، لیکن میں کہوں گی کہ یہ وراثت تو نہیں تھی کہ جو مقام سید ساجدین کو ملا، یہ اولیاء کی وراثت نہیں تھی کہ زنجیروں میں ہاتھ بندھے ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ بازار کوفہ اور شام کی گلیاں۔ عزاداران امام حسین، جب امام سجاد کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ مولا، جب ابن زیاد کے اسی دربار میں جناب مسلم آئے تھے تو مولا ان کا انداز دوسرا تھا، کون سا انداز تھا؟ مولا فرماتے ہیں کون سا انداز تھا مسلم کا؟ وہ صحابی کہتا ہے مولا، جب اس مقام پہ جناب مسلم آئے تھے، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، مولا مسلم کی آنکھیں ابن زیاد کی آنکھوں میں تھی، مسلم بڑے فخر سے ابن زیاد سے بات کر رہا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، سینہ جھکا ہوا ہے، مولا آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم یہاں پر آیا تھا تو مسلم اکیلا تھا، لیکن جب سجاد اسی دربار میں آیا ہے، سجاد کی بہنیں، سجاد کی پھوپھیاں، سجاد کی بیٹیاں اس دربار میں آئی ہے، سجاد سر کو اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ عزیزان
محترم آج دل کھول کر پرسا دے مولا حسین کو، آج جمعے کا دن ہے، کہتے ہیں جمعے کے دن جمعے کی رات سے سب معصومین امام حسین کے پاس جمع ہوتے ہیں، آئے ہم بھی امام حسین کو اس کے علی کا پرسا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ کے علی کا بڑا ارمان ہے، عزیزان محترم وہ سید سجاد میں کہوں گی ظاہری طور پر آج دنیا سے گئے ہیں، سجاد تو شہید اس وقت سے ہو گئے تھے کہ جب امامت کا عہدہ ملا، اور پہلا سوال جناب زینب پوچھتی ہے سجاد بیٹا خیموں میں جل کر مر جائے یا پھر خیموں سے چلے جائے، المختصر مومنات سجاد بازار شام میں شہید ہو گئے تھے، عزیزان محترم جب بازار شام میں قافلہ آیا ہے، ایک صحابی آ کے مولا سے سوال کرتا ہے مولا میں آپ کے نانا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کیا پیغام دیں گے؟ مولا فرماتے ہیں اے شخص کیا تجھے اب بھی پیغام کی ضرورت ہے؟ میرے نانا سے کہنا آپ کے بعد آپ کی نواسیاں بیردا بازاروں میں، وہ صحابی پوچھتا ہے مولا یہ جو نوکے نیزہ پر سر ہے یہ کس کا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ میرے بابا حسین کا سر ہے، یہ قاسم کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، اور یہ ننھا سر جو 2 مرتبہ شہید ہوا ہے علی اصغر کا سر ہے۔ جب صحابی سب سروں کو دیکھتا ہے نا تو سوال کرتا ہے مولا میں نے سب کے سر دیکھ لیے، کیا اس میں عباس کا سر نہیں ہے؟ کیا عباس نے آپ کی مدد نہیں کی؟ مولا لرز گئے، مولا نے کہا خبردار جب میرے چچا کے بارے میں یہ کہا وہ جو گھوڑے کے گردن میں لٹکا ہوا تھا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ عزیزان محترم وہ پوچھتا ہے مولا سب کے سر نوکے نیزہ پر ہیں، کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں؟ عزیزان محترم مولا عباس کا سر ظالموں نے رسی سے اس طرح باندھا تھا کہ سوئی کو ایک کان سے ڈال کر دوسرے کان سے نکالا تھا اور گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں تم جا کے خود پوچھ لو۔ مولا عباس کے قریب آتا ہے صحابی، پوچھتا ہے مولا آپ کا سر نوکے نیزہ پر کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے نانا کے صحابی جب بھی میں نوکے نیزہ پہ جاتا ہوں مجھے زینب کی مہرداری برداشت نہیں ہوتی، میں اپنے آپ کو گرا دیتا ہوں، میں کہوں گی مولا آپ شہید ہونے کے بعد بھی جناب زینب کو پیردار نہیں دیکھ سکتے، کس طرح مولا سجاد نے برداشت کیا اپنی بہنوں کے ساتھ یزید کی دربار میں یہ سنتے ہیں کہ ان میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ المختصر مومنات امام سید سجاد جو کہ آج شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم بڑی غربت ہے مولا کی قبر کا نشان جنت البقیع میں کہوں گی کہ کسی کا باپ مر جائے تو کتنا ہی نالائق بیٹا کیوں نہ ہو اس کے مرنے
सज्जाद की कि जिसके कब्र पर दिया जलाने वाला कोई नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम सज्जाद को वलीद बिन मरवान के हुक्म से जहर दिया गया। मौला के जहर का असर ज्यादा बढ़ता गया। मौला बिस्तर पर सो रहे हैं। मौला ने जैसे महसूस किया कि मेरे बदन में जहर का असर ज्यादा हो रहा है। मौला बिस्तर से नीचे आकर जमीन पर सोते हैं। मौला इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, बाबा क्यों जमीन पर सोए? मौला फरमाते हैं, बेटा मुझे अपने बाबा से शर्म आती है। मेरे बाबा का लाशा करबला की तबगी रेत पर पड़ा था। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला को गुस्ल दिया गया। गुस्ल देते वक्त तारीख में मिलता है कि 3 जनाजे ऐसे हैं कि जिनको गुस्ल देते वक्त खुद गुस्साला चीखे मार के रोया है। एक जनाजा जनाब ज़हरा का, एक जनाजा जनाब सकीना का और एक जनाजा सैयदे साजिदीन का। मौला इमाम मोहम्मद बाकिर चीखे मार के रोके कहते हैं, हाय मेरे बाबा, करबला के लोगों के निशान अभी भी मेरे बाबा के जिस्म पर है। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े शान से इमाम सैयद सज्जाद का जनाजा बनाया गया। रिवायतों में मिलता है कि जब मौला का ताबूत घर से बाहर ले जा रहे थे तो उसके ऊपर एक शामियाना था कि मौला के ताबूत को धूप का साया न लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी शान से इमाम सज्जाद को दफनाया गया। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, मौला एक आपका जनाजा, लेकिन आपके बाबा का जनाजा जो तपती रेत से आपने उठाया। अल-मुख्तसर मोमिनात आखिरी रिवायत पढ़कर आपकी ज़हमतों को तमाम करूंगी। मौला फरमाते हैं कि बनी असद की रिवायत है, कबीले वाले कहते हैं कि जब मौला सज्जाद एजाद इमामत से अपने बाबा को दफनाने आए, मौला ने कब्र खोदी, इमाम हुसैन को दफनाया। बड़ी मुश्किल रिवायत है। मौला फरमाते हैं कि मैंने अपने जद को रखा, मैंने अपने बाबा को कब्र पर उतारा। बनी असद वाले कहते हैं, हमने देखा कि दफनाते वक्त इमाम सज्जाद एक लकड़ी लेकर एक जगह को खोद रहे हैं। हमने सवाल किया, बोला क्या खोद रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? है बहुत मुश्किल रवायत है। मौला फरमाते हैं, जब मैं अपने बाबा को दफन कर रहा था, मेरे बाबा की एक उंगली जो मेरे बाबा के हाथ में नहीं, मैं वो उंगली को ढूंढ रहा हूँ। अल्लाह लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सय्यमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल कलबी। खुदाया 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 तुझे रोती हुई आंखों का वास्ता। खुदाया जो जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। खुदाया जिन जिन के दिलों में जो भी नेक जायज़ हाजतें हैं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमा। खुदाया खुदाया जिनको औलादें अता की हैं उनको नेक और साले बनने की तौफीक अता फरमा, और जिनको औलादें अता नहीं की खुदाया तुझे वास्ता है जनाब अली अस्कर का, तुझे वास्ता है जनाब सकीना का, उनकी जोड़ियों को आबाद फरमा।
خدایا 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 تو جو یہاں پر آئی ہیں خاران جن کے دلوں میں جو بھی مقاصد ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما خدایا خدایا ہمیں جناب زینب اور جناب زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرنا خدایا ہم جئیں تو حسین حسین کریں علی علی کریں اور مریں تو بھی حسین حسین اور علی علی کریں تو ہماری زبان پر ہو خدایا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما خدایا ہمیں اپنے امام کے لشکر میں شامل فرما خدایا ہمیں اپنے وقت کے امام کی حکومت کو دیکھنا نصیب فرما خدایا دنیا میں ہمیں زیارت حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا ہم دعا کرتے ہیں تو جئیں تو حسین حسین کریں اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو حسین علیہ السلام کی شفاعت ہمارے ساتھ شامل ہو الہی آمین الہی آمین